آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے دریا کے کنارے کنارے کہ ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا. ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا. بھوک لگ رہی تھی, انہوں نے بے خیالی میں اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. سیب تو کھا لیا, لیکن سیب کھاتے ہی ان کے دل میں خیال پیدا ہوا یا اللہ یہ میں نے کیا کیا ہے, اس لیے کہ نہ جانے کس کا سیب ہے اور میں نے اس کی بغیر اجازت کھا لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خیال کے آتے ہی دریا کے کنارے کنارے چلے کہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے. بہت دور نکل جانے کے بعد دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک چھنسا باغ ہے کہ جس کے نیچے کہ جس میں سیب کے درخت ہیں اور وہ باغ کی شاخیں جو ہیں اس دریا کے لٹک رہی ہیں. آپ کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ کا ہے. وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اس باغ کے مالک سے ملاقات کی, ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے باغ میں سیب ہیں, میں نے ایک سیب بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا ہے, میں اس کی معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے عبداللہ سومری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہیں خیال آیا اور لڑکے کی صورت اور شکل کو دیکھا, ان صاحبزادے کی شکل و صورت کو دیکھا تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ مستقبل میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسے معاف نہیں کریں گے, معاف کریں گے تو اس طرح پر معاف کریں گے کہ صاحب کہ تمہیں 3 سال تک ہمارے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی. 3 سال تک باغ کی باغبانی کرنی ہوگی. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دنیا ولایت میں کہ لوگوں سے مشقتیں لی جاتی ہیں, محنتیں ریاضتیں مجاہدے کرائے جاتے ہیں, جب کہیں جا کر درجہ ولایت ان کو عطا ہوا ہوتا ہے, جب کہیں جا کر درجہ ولایت عطا کیا جاتا ہے. ولایت ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ چلتے پھرتے جب چاہے حاصل کر لیں. ارے یہ کوئی اور بات ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے اور وہ کسی صاحب جاہل کو چلتے پھرتے آدمی کو ولایت سے نواز دے, یہ اور بات ہے. لیکن ولایت جو ہے بہت مشقتوں سے کے بعد ملا کرتی ہے, بڑی بڑی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد اور مجاہدوں کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے. ایسی ولایت کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ایسی آسانی سے حاصل ہو جائے. اس اللہ کے ولی نے پہچان لیا کہ یہ لڑکا جو ہے نوعمر ہے, لیکن یہ آگے چل کر اللہ کا ولی ہوگا. بس ولایت کا جوہر انہوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ تم 3 سال تک ہمارے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی. وہ اللہ کا نیک بندہ جس کا دل خوف خدا سے لبریز تھا, وہی کہہ سکتا تھا کہ سرکار ایک سیب کے بدلے میں 3 سال تک میں آپ کی باغبانی کروں, لیکن نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ کا حکم ہو. 3 سال تک باغبانی کی اور اس کے بعد جب وہ وقت گزر گیا اور ان بزرگ کی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سرکار اب وقت پورا ہو چکا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے وقت پورا ہو چکا ہے, لیکن ایک شرط اور تمہیں پوری کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھ پیروں سے لولی ہے, گونگی ہے, اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگی. ذرا سوچو ایک نوجوان کے جذبات کیا ہوتے ہیں, اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں. لیکن وہ نوجوان ایک جوان صالح تھا. اس نے اس خدمت کو بھی منظور کر لیا اور اس سے شادی کرنا منظور کر لیا. شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد جب حجلہ عروسی میں پہنچا ہے تو دیکھا کہ ان بزرگ نے جو اپنی لڑکی کے حالات بیان کیے تھے وہ تو دوسرے تھے اور یہ لڑکی تو دوسری ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے, یہ تو آنکھوں سے اچیاری ہے, اس کی آنکھیں بڑی حسین اور خوبصورت ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے, یہ تو سب کچھ سن رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی جو ہے وہ لنگی ہے, ہاتھ پیروں سے معذور ہے, مگر یہ تو ہاتھ پیر اس کے اچھے خاصے ہیں, اس کی زبان گونگی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. غرض یہ کہ انہیں خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اور لڑکی ہوگی. دیکھو کیسا متقی اور پرہیزگار تھا, کیسا خوف خدا اس کے دل میں تھا کہ وہ فوراً لوٹ آتے ہیں, فوراً واپس آ جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ سومری کی خدمت میں کہ سرکار آپ نے جس لڑکی کا حوالہ دیا تھا وہ تو اس کے خلاف نظر آ رہی ہے. یہ تو بہت خوبصورت ہے, حسین و جمیل بھی ہے, اختیاری بھی ہے, زبان سے گونگی بھی نہیں ہے, ہاتھ پیر بھی اس سے کے اچھے خاصے ہیں. آپ نے فرمایا
اس اللہ کے بندے نے فرمایا صاحب کہ میں نے یہ کہا تھا، اور یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ لڑکی کا عالم یہ ہے کہ اس نے کبھی اس کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ کانوں سے بہرا میں نے بتایا تھا تو میں نے اس لیے بتایا تھا کہ کبھی اس نے کوئی بری بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ ہاتھ پیروں سے ننجا بتایا تھا تو اس لیے کہ یہ کبھی پیروں سے چل کر گناہ کی طرف نہیں چلی ہے۔ یہ سن صاحب یہ اس لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ غرض یہ ہے کہ اب شادی تو ہو ہی گئی ہے، یہی حضرت ابو صالح ہیں اور یہی حضرت ابو الخیر امت الخیر ہیں کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جب ایسے ماں باپ ہوں گے، ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ایسے خدا کا خوف دلوں میں جن کے جاگری ہوگا، تو ان کی پیٹوں سے ان ماؤں کی پیٹوں سے جو اولادیں پیدا ہوں گی، وہ کوئی غوث اعظم پیدا ہوگا، وہ کوئی خواجہ اجمیری پیدا ہوگا، وہ کوئی مفتی اعظم پیدا ہوگا، امام اہل سنت اعلی حضرت پیدا ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں صاحب کہ الذین، قرآن فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ وہ ہیں صاحب کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور اولیاء کرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔